اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، جان لو یہ جو تمہاری اولاد ہے اور یہ مال ہے یہ فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور ایک جگہ اللہ اور بھی ارشاد فرماتا ہے، کیا جن لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں تو کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یقیناً ان کی آزمائش بھی ہوگی۔ ایک شخص نے نبیوں کا سلطان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا سب سے زیادہ کس کا امتحان ہوتا ہے؟ اللہ کس کو زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے؟ تو نبیوں کا سلطان نبی ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ جس کو زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے وہ ہوتا ہے نبی۔ جو ہوتے ہیں نبی، اللہ ان کی زیادہ آزمائش کرتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے اوصیاء، پھر اولیاء، پھر مومنین، اور جتنا اللہ کے نزدیک جو شخص ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی اس کا امتحان لے گا۔ اور معصوم بھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، جو اللہ کے نزدیک بن جاتا ہے، انسان نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ مشکلات اس کے اوپر آتی ہیں، اللہ اس کو زیادہ مشکلات میں ڈال کر آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیسا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش، کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے، تو ہمیں اس میں صبر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان، اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس کا نوجوان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو بھی صبر کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، کیونکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا مال اور اولاد ایک آزمائش یعنی ایک فتنہ ہے، اور اس سے میں آپ کی آزمائش، آپ کا امتحان لوں گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کا مال گم ہو جاتا ہے، مال کو چوری کر لیتا ہے، تو انسان کو اس کے اوپر بھی صبر کرنا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا اولاد اس دنیا سے چلا جائے، یعنی اولاد دنیا سے چلی جائے، تو انسان کو رات کو نیند تو آ جاتے ہے، جب مال چلا جاتا ہے تو انسان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے 14 معصوم علیہ السلام کے صدقے کہ اللہ ہمیں آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔